دیکھیں ہمیشہ کی طرح پھر وہی بات کہوں گا کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جو پڑھتا جاتا ہے، قرآن کو جو سمجھتا جاتا ہے، دیکھیں تلاوت کریں، بہت اچھی بات ہے، دیکھیں تلاوت کرنے سے ثواب دیتے ہیں اللہ عز و جل، ٹھیک ہے، لیکن خالی تلاوت کرنے سے ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، میں کوئی گارنٹی دینے والا نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی تلاوت کر کے جنت میں جائیں گے، اللہ چاہیں گے تو چلے جائیں گے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کو سمجھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں گے، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، اس پہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت کے رستے کی طرف ہو لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل اس کے اندر خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، وہ میرا اور آپ کا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا منکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور دیکھو ہم نے آسان کر دیا قرآن تمہارے لیے، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو پیچھے بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ جو آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ قرآن مشکل ہے اور قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ اللہ کا منکر ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ایک تو وہ آپ کو یعنی کہ مس گائڈ کر رہا ہے، اور دوسرا اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رستے سے آپ کو دور کر رہا ہے، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ بھی کون رہا ہے؟ اللہ عز و جل خود فرما رہے ہیں قرآن آسان۔ تو خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، میں آپ سب کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، یہ میرا ایمان ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا جاتا ہے وہ سب سے پہلے تو خود کو تمام فقات سے پاک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو قرآن سے دور رکھا ہی اس لیے جاتا ہے شروع سے کہ اگر لوگوں نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا اور قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیا، تو پھر ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ہم نے خود جو ہے یعنی کہ ان کاموں پہ لگایا، یعنی کہ فور ایگزامپل اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہمیں نکاح کے وقت ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہاں لکھا ہے کہ کوئی باپ جو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا؟ جنازے کے ٹائم ہمیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہاں لکھا ہے کہ کوئی باپ جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے بچے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، یا بچہ جو ہے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ تو ہم نے ان کو خود یہ پیشہ بنا کے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ٹھیک ہے، قرآن بہت آسان ہے، زیادہ نہیں، ایک آیت صبح، میں آپ سے زیادہ کی بات ہی نہیں، ایک دفعہ میرے کہنے پہ ایک آیت صبح ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں۔ دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا نا قرآن پاک کی آپ کو بکس لینی پڑتی تھی ترجمے کی، اب تو آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر اینڈرائڈ کے اندر اویلیبل ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، ملٹیپل، یعنی کہ ایک مصباح القرآن ہے، مفتاح القرآن ہے، ٹھیک ہے، لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ آپ ایک آیت میرے کہنے پہ صبح، ایک آیت شام کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا۔ آپ اللہ سے ہدایت مانگ کے پڑھیں۔ تو خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر انشاءاللہ عز و جل ہم جنت کے رستے کی طرف ہوں گے۔